أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، عموماً ان میں سے اس پہلی آیت یعنی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسائش کا زمانہ بھی ہے، اور یہ ترجمہ درست ہے، لیکن فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ یسرا نہیں فرمایا گیا، بلکہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا فرمایا گیا ہے کہ عسر کے ساتھ یعنی تنگی کے ساتھ ایک آسائش ہے. اور یہاں بعد کے لفظ کو چھوڑ کر ماں کے لفظ استعمال کرنے میں ایک گہری حکمت ہے. ایک تو بعد میں کچھ دوری پڑ جاتی ہے، ہو سکتا ہے عسر کے زمانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد پھر یسر شروع ہو. تو یہ جو خوف ہے کہ بعد کتنا لمبا ہو جائے گا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ماں سے بہتر لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے عسر اور تمہارے یسر کے درمیان کوئی فاصلے نہیں ہیں. عسر کے مان بعد بڑی تیزی کے ساتھ تم یسر کا زمانہ دیکھو گے. ایک تو ماں نے یہ ایک نیا معنی پیدا کر دیا، اور دوسرے بیک وقت عسر اور یسر کے نظارے کو دکھانے کے لیے بھی ماں کے لفظ نے ایک اور مضمون اس آیت میں بھر دیا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بعض آزمائشیں دیکھ رہے ہو تو یہ کیوں نگاہ نہیں کرتے کہ ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی تو بہت نازل ہو رہی ہیں. جہاں تمہیں تنگی دکھائی دے رہی ہے وہاں ان آسائشوں کو بھی دیکھو کہ جو آسمان سے تمہارے لیے ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہیں. ان میں نہ بعد پایا جاتا ہے نہ دوری پائی جاتی ہے، بیک وقت ظاہر ہونے والا ایک نظارہ ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروا دی گئی. چنانچہ پاکستان میں جہاں آج کل مظلومیت کا خاص دور ہے، وہاں بھی بکثرت لوگ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور رحمت کے ایسے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں خطوط ایسے موصول ہوتے ہیں جن میں حیرت انگیز خدا کے پیار اور محبت کے واقعات درج ہوتے ہیں. اور باہر کی دنیا والوں کو پاکستان والے وہ واقعات لکھ لکھ کر تسلیاں دیتے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ جن کو خطوط موصول ہوتے ہیں ایسے پاکستان سے، وہ مجھے بھجوا دیتے ہیں. تو باہر بیٹھے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو وہاں سے وہ تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں. جہاں بعض آزمائشیں ہیں وہاں خدا کے فضل بھی اس کثرت سے نازل ہو رہے ہیں، اور اتنی روحانی ترقی نصیب ہو رہی ہے کہ قومیں سینکڑوں سال کی ریاضتوں میں سے گزر کر جو مقامات حاصل کیا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہفتوں اور مہینوں میں عطا فرما رہا ہے. تو مال عسر یسرا کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، اور ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ بعض جگہ آزمائشیں ہیں تو بعض دوسری جگہ کثرت سے فضل ہی فضل نازل ہو رہے ہیں. اور یہاں مائیت میں علاقہ بدل جائے گا. بعض علاقے آزمائشوں کے ہیں تو سارے آزمائشوں ہی کی تو علاقے نہیں ہیں. خدا کے جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں، اور بیک وقت بھی ایک وقت میں دنیا میں مختلف موسم پائے جاتے ہیں، آگے پیچھے بھی موسم بدلتے ہیں، اور اسپیس میں ایک موقع پر بھی
मौसम बदले हुए दिखाई देते हैं। तो माल उसरे युसरा ने एक ये जहान भी मानों का हमारे सामने खोल दिया। तो मैं आज चंद नमूने अल्लाह ताला के एहसानात के जमात के सामने रखता हूँ ताकि उनको इल्म हो कि खुदा ताला किस तरह तमाम दुनिया में कसरत से अपने फ़ज़ल नाजिल फरमा रहा है। और इसके लिए मैंने आज तबलीग का मौजू चुना है। जानी कुर्बानी और माली कुर्बानी और जज्बात की कुर्बानी से मुतल्लिक़ और उन जिहाद में अल्लाह ताला के फ़ज़लों का ज़िक्र मैं एक बारहा पहले करता आया हूँ। अब मैं तबलीग के मौजू पे आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सारी दुनिया में तबलीग की एक नई रौ चल पड़ी है। और ऐसे ममालिक जहाँ बहुत ही सुस्त रफ्तार थी, वहाँ भी खुदा के फ़ज़ल से बड़ी तेज़ी आ रही है। और ऐसी कौमें जिनमें अहमदियत का नफूज़ बहुत हल्का था, सुस्त रवी पाई जाती थी, उनमें भी बड़ी तेज़ी से अब जमात की तरफ रुजू हो रहा है। चुनाचे गुज़श्ता 1-2 माह के अंदर अरबी बोलने वाली कौमों में से खुदा के फ़ज़ल से 27 बैतें मौसूल हुई हैं। और अहले अरब खालिस भी हैं और शुमाली अफ्रीका के अरब भी हैं इसमें शामिल। तो ये रुझान पहले नज़र नहीं आता था। यूरोप के 2 ममालिक में बल्कि 3 में खुदा के फ़ज़ल से अरबों ने वहाँ बैतें की और बड़े मुखलिस हैं। डेनमार्क में तो ऊपर तले 2 अरब नौजवानों ने बैतें की हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वो इखलास में तरक्की कर रहे हैं, लिटरेचर ले रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि किस तरह हमारी कौम में तबलीग होनी चाहिए। और अच्छे खासे वहाँ के तालीम याफ्ता और आला ख़ानदानों के अफराद हैं। तो ये भी एक अल्लाह का गैर मामूली फ़ज़ल है जिसको नज़र में रखना चाहिए। सिर्फ़ दर्द के साथ दुआ नहीं होनी चाहिए, शुक्र के साथ भी दुआ होनी चाहिए। ये पहलू जो है इसको आप नज़रअंदाज ना होने दें कभी भी, क्योंकि दर्द से हल्की सी शिकायत पैदा हो जाती है। जितना ज़्यादा अदब का मुकाम हो उतना इंसान उस शिकायत को दबा लेता है अपनी आवाज़ में, लेकिन उसकी सिसकियाँ फिर भी बयान कर देती हैं उस शिकायत को, छुप तो नहीं सकती। इसलिए खुदा के हुजूर जहाँ दर्द भरी सिसकियाँ लेते हैं वहाँ शुक्र का भी इजहार किया करें कि इन अंधेरों में भी वो रोशनी के समान पैदा फरमा रहा है। जर्मनी के मुतालिक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यूरोप के सब मुल्कों में सबसे आगे है खुदा के फ़ज़ल से। और 100 का जो मैंने उनको 1 साल का टारगेट दिया था उसमें से वो निसफ़ तक पहुंच चुके हैं। यानी निसफ़ जुलाई तक 6.5 महीने में खुदा के फ़ज़ल से 50 बैतें वहाँ हो चुकी हैं और अभी 5.5 माह बाकी हैं। और जिस तरह चंदों में देखा जाता है कि आखिर पर जाके रफ्तार तेज़ हो जाती है, अगर उसी तरह हम इनसे उम्मीद लगाएं तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 100 से आगे बढ़ जाएंगे। इंग्लिस्तान दूसरे नंबर पर है, इसमें 8 बैतें हुई हैं। हालांकि जमात बहुत बड़ी है। अब कुछ ख़तों से लगता है कि तवज्जो शुरू हुई है, लेकिन चूँकि लेट स्टार्टर्स हैं, बाद में आने वाले हैं इस मैदान में, इसलिए कुछ वक्त लगेगा। तबलीग के लिए तो पहले तैयारी हुआ करती है, वाक़फ़ियत पैदा करना, ताल्लुकात बढ़ाने, फिर ठोकरें खानी पड़ती हैं, ज़मीनें बदलनी पड़ती हैं। बाज़ तजर्बे किए, नाकाम रहे, फिर दूसरी जगह शुरू किए, बाज़ तर्ज़ इख्तियार की, वो नाकाम रही, नई तर्ज़ फिर बदली। तो रफ्ता रफ्ता एक ये आएगा फ़न, एक ही दिन में तो इंसान पहलवान नहीं बन जाया करते। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुझे खतूत से अंदाज़ा हो रहा है, इंग्लिस्तान की जमात भी जब पूरी तरह इन्हमाक से तबलीग शुरू करेगी तो 7-8 का किस्सा नहीं बल्कि सैकड़ों में बात जा पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। डेनमार्क और स्वीडन में भी जैसा कि मैंने बताया था बैतें हुई हैं। और 2 जगहों पे एक ऐसी बैतें हैं जो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आयरन कर्टन जिसको जो कहलाता है, यानी इश्तराकी दुनिया, उसमें एक तो यूगोस्लाविया में पहले ही खुदा के फजल से जमात कायम है और वहाँ जब भी वक्फ़े आर्जी वाले गए हैं
ان کو خدا تعالیٰ نے نیا پھل عطا فرمایا ہے. وہاں امکانات ہیں، اور جو یورپین ممالک، ایسے یورپین ممالک جن میں یوگوسلاو زیادہ کثرت سے جاتے ہیں، ان کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اسلام کی طرف رجحان پایا جاتا ہے. اس لیے ان کو ضرور خاص طور پر پیش نظر رکھیں. دو ملکوں کی بیعتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. ایک پولینڈ، وہاں ابھی تازہ اطلاع وقف عارضی کے وفد کی طرف سے آئی ہے کہ خدا کے فضل سے 2 بیعتیں ہوئی ہیں، اور امام زک کی کوششوں سے خدا کے فضل سے پھل ملا ہے. واقفین عارضی نے لکھا ہے کہ یہ ہماری محنت سے نہیں بلکہ امام زک نے پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی. اور پولینڈ میں چونکہ پہلے بھی اسلام کا اثر ہے، اور اب چونکہ ایک بددلی پیدا ہو رہی ہے اشتراکی فلسفے سے، اسی لیے عیسائیت وہاں دوبارہ پنپ رہی ہے. تو اسلام کے پنپنے کے بھی خدا کے فضل سے امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان کو مزید. تو ایک بنیاد بن رہی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط جماعت پہ منتج ہوگی. گریس میں پہلی مرتبہ گریکس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری ملی ہے. یہ تو ہوئی تو انگلستان میں ہی ہے بیعت یہ، لیکن 2 گریک مائیں ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کی ہے، اور ان کے بچے بھی ساتھ ہیں خدا کے فضل سے. تو یہ بہت خوشخبری کی بات ہے. ایک تو واپس چلی گئی ہیں یہاں سے، اور بہت ہی نیک ارادے لے کر گئی ہیں، اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ جا کے میں اپنے خاندان میں اور علاقے میں تبلیغ کی کوشش کروں گی. امریکہ میں اگرچہ جماعت بہت تعلیم یافتہ ہے، اور مقامی طور پر امریکن بھی خدا کے فضل سے کافی تعداد میں احمدی ہیں، لیکن تبلیغ میں امریکہ پیچھے ہے. ایک ڈیٹن کی جماعت کبھی کبھی جوش دکھاتی ہے اور ایک دم پنپنا شروع کرتی ہے، پھر ان پر نیند بھی آ جاتی ہے، پھر وہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں. تو امریکہ کو توجہ دلانی چاہیے. کچھ امریکن نمائندے یہاں موجود ہیں اس وقت، ان کو میں خاص طور پر پیش نظر رکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں پاکستانی بالکل تبلیغ نہیں کر رہا. افریقن تو جو امریکن افریقن ہیں وہ تو خدا کے فضل سے کر بھی لیتے ہیں، اور وائٹس بھی کرتے ہیں ان میں. اور پچھلے سال بھی سفید فام امریکنوں میں بھی بیعتیں ہوئیں، لیکن وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی سو جاتے ہیں. ایک استقلال جو مومن کی زندگی میں نظر آنا چاہیے وہ نہیں ہے. اور پاکستانی تو تبلیغ میں بہت ہی نکمے ہیں بیچارے. زیادہ سے زیادہ جو بہت مخلص کہلاتے ہیں وہ چندے میں مخلص ہیں، اور بعض لوگ اپنے بچوں کو قرآن شریف وغیرہ پڑھا دیتے ہیں گھر میں، اور تربیت بھی کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اہم کام ہے، بہت بنیادی کام ہے، لیکن تبلیغ میں پیچھے رہ گیا ہے امریکہ، خصوصاً امریکن پاکستانی. شاید وہ ان کو خدا تعالیٰ نے چونکہ سہولتیں زیادہ دی ہیں، ان کے مقام زیادہ بلند ہیں مالی دنیاوی لحاظ سے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تبلیغ والے لوگ نہیں ہیں، تبلیغ تو نچلے آدمیوں کا کام ہے. تو یہ درست نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اونچا وہی ہے جو تبلیغ میں اونچا ہے، اور وہی اونچے ہوں گے آئندہ، اور انہیں کی نسلیں اونچی کی جائیں گی جو تبلیغ میں اونچے ہوں گے. جو اس میں گر جائیں گے ان کی نسلوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. نائجیریا سے فضل اللہ صاحب انوری اطلاع دیتے ہیں، بعض خوشخبریاں دے رہے ہیں. ایک تو نصروا کے مقام پر 12 ایکڑ زمین برائے اسکول مل گئی ہے، وہاں ایک نیا اسکول جاری کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اوگا موشا سے 15 میل دور ایک قصبہ میں 16 افراد نے بیعت کی ہے، اور ایک نئی جماعت وہاں خدا کے فضل سے قائم ہوئی ہے. اور 16 سے 31 جولائی یعنی 15 دن میں 81 بیعتیں ہوئی ہیں نائجیریا میں، جو گزشتہ رجحان کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کی طرف ہے مائل، رجحان بلندی کی طرف مائل ہے. یوگنڈا میں پچھلے 2 سال کے اندر 23 نئی جماعتیں قائم ہوئی تھیں، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہاں کمزوری آ گئی ہے، سستی آ گئی ہے. اس لیے یوگنڈا کو توجہ کرنی چاہیے، وہ پہلے مومنٹم کو اپنے قائم رکھیں، ورنہ پھر وہیں
اگر جماعتوں کو اسی حالت پہ نیند آ گئی تو پھر دوبارہ جگانا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ وہاں سے 2-2, 4-4, 5-5 بیتوں کی تو اطلاعیں مل رہی ہیں مختلف علاقوں سے. مثلا کمپالا سے 2 ہوئی, یا محمد علی صاحب قائرے جہاں ہیں وہاں سے اطلاع مل رہی ہے. لیکن جو پہلے رو چلی تھی وہ اب رو والی شکل نہیں ہے. تنزانیہ میں خدا کے فضل سے موروگورو مشنری ٹریننگ کالج کا افتتاح ہو گیا ہے. اور ایک خوشکن رپورٹ یہ ہے کہ 51 افراد غیر مسلموں میں سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں جو پہلے اپنی بدقسمتی کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے پرخاش رکھتے تھے اور نفرت رکھتے تھے. اور اب ایسی محبت میں ان کی حالت بدل گئی ہے کہ دل و جان نچھاور کر رہے ہیں. نئے ممالک میں جماعتوں کے قیام کا منصوبہ جو بنایا گیا تھا سب ممالک کے سپرد کیے گئے تھے کہ تم نے فلاں ملک میں نئی جماعت قائم کرنی ہے. اس میں بہت سے لوگ سستی سے کام لے رہے ہیں اور باقاعدہ رپورٹیں نہیں بھیج رہے. تو ان کا اگر یہ خیال ہو کہ میں بھول جاؤں گا, یہ غلط بات ہے, یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے, میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو میں نے توجہ دلائی ہے تبشیر کو کہ بار بار ان کو لکھ کر پوچھیں اور وہ خود بھی خیال کریں. اور اب کہ انگلستان کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں مل رہی. حالانکہ یہاں تو 2 ہفتے کا کیا سوال ہے, ہر چوتھے 5ویں دن رپورٹ مل سکتی ہے تبلیغی صورتحال کے متعلق. تو ہر ملک کے امیر کو چاہیے کہ وہ ہر رپورٹ میں لازماً ذکر کرے کہ اس مہینے میں کتنے ہوئے ہیں احمدی مقامی طور پر, سال سے اب تک کتنے ہوئے ہیں, اور نئے ممالک جو سپرد کیے گئے تھے ان میں سے کن ممالک میں خدا کے فضل سے پودا لگا ہے. اور نئی جماعتیں بنانی تھیں, یہ بھی ایک اسکیم کا حصہ تھا کہ تمہاری جماعتیں اگر 100 ہیں تو ان کو ڈبل کرو, 200 کرو. بعض بڑے اچھے مبلغ ہیں جو توجہ سے ان باتوں کی طرف رپورٹیں کرتے ہیں اور بعض پھر سو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں بھول گئے ہوں گے سارے. تو تنزانیہ کے مبلغ جو ہیں وہاب صاحب, انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپرد جو نئے ممالک میں جماعتوں کے قیام کا منصوبہ تھا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے روانڈا میں ریپبلک آف روانڈا, پروننسیشن اس کا مجھے صحیح یاد نہیں, راؤنڈا یا روانڈا ہے, وہاں کہتے ہیں کہ 16 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 22 افراد پر مشتمل جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور اب ایک نیا ملک بھی جماعت احمدیہ کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. پہلے بھی اس میں تبلیغ ہو کے کچھ احمدی ہوئے تھے لیکن باقاعدہ جماعت کا قیام اب ہوا ہے. اور روانڈا کے علاقے کے چیف نے جس جگہ بیعتیں ہوئی ہیں 4 ایکڑ زمین وقف کی ہے جو ایک نہایت ہی خوبصورت پہاڑی پر اونچی جگہ پر واقع ہے, اور باوجود شدید مخالفت کے اور سازشوں کے وہ اپنی بات پہ قائم رہا ہے اور اس نے قطعاً کوئی تردد نہیں کیا یہ تحفہ جماعت کو پیش کرنے میں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے. سیرا لیون میں سیکنڈری اسکول لیوٹن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ لیون کا تو فوراً ہی انتظام فرما دیا, یعنی 70,000 پاؤنڈ کا, اور بقیہ جماعت اپنی طرف سے کوشش کر کے مزید اکٹھا کر لے گی انشاءاللہ. فری ٹاؤن میں مسجد اور دفتر کی عمارت کا کام شروع ہو گیا ہے اور 15 روزہ رپورٹ جو آتی ہے اس میں 35 بیتوں کا ذکر ہے. سیرا لیون کے لحاظ سے یہ بھی بہت تھوڑی ہیں, ان کو بھی مزید توجہ کرنی چاہیے, مگر وہ گزشتہ کے مقابل پر اگر نظر ڈالیں تو بہت خدا کا فضل ہے. ہر جگہ سے بالعموم الا ماشاء اللہ اکثر ملکوں سے رجحان تیزی کی طرف دکھائی دے رہا ہے. غانا میں چندہ کی رپورٹ جو انہوں نے بھیجی ہے وہ تو یہ ہے کہ لجنہ کے اجتماع میں 36,000, خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں 40,000 اور وا کی ریجنل کانفرنس کے موقع پر 5 لاکھ اور ٹیما کی ریجنل کانفرنس کے موقع پر 2,70,000 سیڈیز اکٹھی ہوئیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اگرچہ اقتصادی لحاظ سے بہت ہی گری ہوئی حالت ہے غانا کی, لیکن چندوں کے لحاظ سے گرنے کی بجائے بڑھ رہی ہے.
جس کا مطلب ہے کہ جماعت میں اخلاص بڑے ترقی پر ہے. تو یہ جو چندوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے دراصل یہ اخلاص کے پیمانے کے طور پر کہ شدید گرتی ہوئی اقتصادی حالت میں جہاں فاقے پڑ رہے ہیں اور بلکہ فاقوں سے لوگ مر رہے ہوں وہاں احباب جماعت چندوں میں اضافے کر رہے ہوں. یہ ایک حیرت انگیز نشان ہے خدا کے فضل کا کہ اخلاص میں کمی آنے کی بجائے ترقی ہو رہی ہے. اور جہاں تک بیتوں کا تعلق ہے ان کی 100-150 بیتیں ماہانہ کی اطلاعیں آتی ہیں لیکن ان کے لحاظ سے بہت کم ہے. سابقہ کے مقابل پر وہ خوش ہیں اور اس میں وہ حق بجانب ہیں کہ پہلے سے رفتار تیز ہے. لیکن غانہ جیسے ملک میں جہاں جماعت کا غیر معمولی اثر رسوخ ہے وہاں رفتار زیادہ تیز ہو جانی چاہیے بلکہ 20 گنا زیادہ تیز ہونی چاہیے. بہرحال یہ خوش کن خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات نے تبلیغ کی راہیں وسیع کر دی ہیں اور جب سے پاکستان سے احمدیوں پر مظالم کی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں عوام الناس کے علاوہ بڑی تیزی کے ساتھ اہم شخصیات اور اداروں کا جماعت کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے نتائج بھی انشاءاللہ اکٹھے نکلیں گے کیونکہ یہ رجحان جب پیدا ہوتے ہیں تو چند دنوں میں تو نہیں وہ بیتوں میں بدلا کرتے, کچھ وقت لگتا ہے اور مگر امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی بہت اچھا پھل ہمیں وہاں عطا ہوگا. متفرق بعض ممالک ہیں ان میں بھی بعض میں تو بالکل غیر معمولی رجحان میں تیزی آئی ہے. گیمبیا والے نمبر تو لگا رہے ہیں بیتوں پر لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ کتنی دیر کے نمبر لگے ہوئے ہیں. مثلا ان کا جو اب نمبر آیا ہے آخری وہ 2109 کا ہے. اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ 1 سال کی ہیں یا 5 سال کی ہیں, تو اس لیے جو بھی رپورٹیں بھیجا کریں ان میں وضاحت کر دیا کریں. آئیوری کوسٹ چھوٹا سا ملک ہے, جماعت بھی چھوٹی سی ہے, لیکن وہاں خدا کے فضل سے جولائی کے مہینے میں 57 بیتوں کی اطلاع ہے. اور فجی میں 6 بیتوں کی اطلاع ہے اور ایک نیا جزیرہ جہاں 2 رومن کیتھولک عیسائی رومن تھے یا دوسرے چرچ سے کسی سے مگر بڑے شدت کے عیسائی تھے, 2 احمدی ہوئے تھے. ان میں سے ایک تربیت حاصل کرنے کے لیے فجی سوا پہنچا اور وہاں اس نے باقاعدہ بڑے جوش و خروش سے تربیتی کلاس میں حصہ لیا اور نئے ارادے لے کر اپنے جزیرے میں واپس لوٹ رہا ہے. وہ بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کا مبلغ بنا دے. ٹرینیڈاڈ میں کچھ عرصے سے بالکل خاموشی ہو گئی تھی, اب پچھلے مہینے وہاں سے 47 بیتوں کی اطلاع ملی ہے. ماریتانیہ بھی نیا ملک ہے جہاں جماعت قائم ہوئی ہے, وہاں سے بھی 16 بیتوں کی اطلاع ملی ہے. اور بعض جگہ تو خدا کے فضل سے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے رجحان ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں, وہاں اطلاعیں آ رہی ہیں. ہندوستان کے بعض علاقوں میں خدا کے فضل سے بڑا رجحان ہے. ان میں جو آندھرا پردیش میں جہاں بیتیں پہلے ہوئی تھیں وہاں کی خوشخبری یہ ہے کہ 7 مزید گاؤں خدا کے فضل سے احمدی ہو چکے ہیں اور 7 گاؤں تیار بیٹھے ہیں اب آنے کے لیے. اور جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے اتنا زیادہ احمدیت کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جہاں تک کینیا کا تعلق ہے, کینیا والے جانتے ہیں کہ وہاں جماعت بڑی اچھی مضبوط ہوا کرتی تھی لیکن تبلیغ کے لحاظ سے کافی سست بھی تھی اور افریقنوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. افریقنوں میں کینیا میں بہت کم تبلیغ کی گئی ہے. اسی وجہ سے مغربی افریقہ میں تو بہت بھاری جماعتیں مقامی بنی ہیں لیکن کینیا میں زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی نژاد احمدی تھے. اور جب وہ یہاں منتقل ہو گئے انگلستان میں تو وہاں کی جماعت بہت کم رہ گئی اور کمزور ہو گئی. تو اب وہاں مبلغین خدا کے فضل سے توجہ کر رہے ہیں لیکن ان کی توجہ سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے سامان پیدا فرما رہا ہے کہ کثرت سے بعض جگہ رجحان ہوا ہے. چنانچہ کوالے, اس کا تلفظ پتہ نہیں کوالے ہے یا کیا, کوالے KWALE کے علاقے سے کئی نئی جماعتوں کے بننے کی اطلاع ملی ہے. حال ہی میں 407 افراد بیعت کر کے داخل ہو چکے ہیں
اور تیزی سے اس علاقے میں رجحان پیدا ہوا ہے، ان کو میں نے لکھا ہے کہ اس کو اور زیادہ تیزی اور شدت پیدا کرنے کی خاطر وقف عارضی کی مہم میں بدلیں، اور صرف مبلغ نہ رہے یا بیعتیں کروا کے واپس نہ آ جائے، کیونکہ ایسے علاقوں میں جہاں تیزی ہو وہاں خطرات بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تیزی سے رجحان ہوتا ہے اور پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عدم تربیت کا شکار ہو کر پھر بعض واپس جانے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دلچسپیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں عطا ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ اس طرف ساری جماعت کا رخ موڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان میں جب آندھرا پردیش سے مجھے اطلاع ملی تھی ابتدا میں کہ وہاں رجحان ہے، تو زیادہ تر اس رجحان کو تقویت وقف عارضی کے ذریعے ملی تھی، اور حیدرآباد دکن کی جماعت کے مخلصین اور ارد گرد کی جماعتوں کے، بلکہ ہندوستان کی دوسری جماعتوں سے بھی بعض ہم نے واقفین عارضی بھجوائے، اور ایک رجحان پیدا ہوا، اور اس بڑی تیزی سے پھر اللہ نے وہاں جماعتوں میں ترقی دی۔ یعنی گزشتہ ایک سال میں اتنے احمدی وہاں نئے ہوئے، اور اب ہو رہے ہیں اور بھی، کہ حیدرآباد دکن میں جب سے احمدیت آئی ہے وہاں سے اب تک اتنے احمدی نہیں تھے پرانے موجود، بچوں سمیت، جتنے خدا نے نئے احمدی دے دیے کثرت سے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اب تو رجحان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جہاں رجحان دیکھا جائے وہاں پوری قوت کو اس طرف صرف کر دینا چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بنی بنائی مسجد بھی مل گئی ہے جس کے امام صاحب احمدی ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے نمازی بھی احمدی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پوری امام اور مسجد اور نمازی اکٹھے کے اکٹھے خدا کی طرف سے تحفہ مل گیا۔ چونکہ ادھر رجحان ہے، اس لیے کینیا والوں کو اب چاہیے کہ سابقہ اپنے داغ دھوئیں تبلیغ کی کمزوری کے، اور ادھر تیزی کے ساتھ چڑھائی کریں فوج در فوج، اور دیہات میں پھریں۔ عیسائی مبلغین بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے، احمدیوں کو تو اس سے زیادہ تبلیغ کے میدان میں قربانی کے نمونے دکھانے چاہیے۔ وہ مسیح محمدی کے غلام ہیں، حیرت انگیز کام کیے ہیں عیسائی پادریوں نے قربانی کے، جنگلوں میں جا کے بس گئے۔ وقف عارضی کو تو صرف 10-15 دن کے لیے تکلیف اٹھانی ہوگی، لیکن بعض تو ایسے پادری تھے جنہوں نے عمریں گزار دی وہاں بیماریوں میں ملوث ہوئے، دکھ اٹھائے، بعض جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے، بعض کو وہاں آدم خور لوگ کھا گئے ان کو، لیکن انہوں نے تبلیغ نہیں چھوڑی اپنی۔ تو بڑی قربانیاں ہیں اس عیسائیت کے پس منظر میں جو آج آپ کو افریقہ میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جہاں بھی خدا تعالیٰ رجحان پیدا کر رہا ہے وہاں کی جماعتوں کو چاہیے کہ اب مبلغ پر نہ رہنے دیں، بلکہ فوراً اپنی ساری قوتوں کو اس طرف جھونک دیں اور کوشش کریں کہ فوج در فوج پھر اس علاقے میں احمدیت پھیلنی شروع ہو جائے۔ جہاں تک پاکستان کی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کے لیے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پڑھ کر سناتا ہوں، اور مخاطب خاص طور پر تو وہ ہیں، لیکن باقی جماعت کے لیے بھی اس میں بڑے سبق ہیں اور گہری نصیحتیں ہیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انسان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ 3 اقتباس میں نے چنے ہیں، روز روشن کے ظہور سے پہلے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادوں پر سخت آزمائشیں وارد ہوں، اور ان کے پیرو اور جانشین بھی بخوبی جانچے اور آزمائے جائیں، تا خدا تعالیٰ سچوں اور کچوں اور ثابت قدموں اور بزدلوں میں فرق کر کے دکھلا دے۔ عشق اول سرکش و خونی بود، تا گریزت ہر کے بیرونی بود۔ پھر فرماتے ہیں، یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ذلیل و خوار اور تباہ کرے یا صفحہ عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریخی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے
کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچا دے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھا دے۔ یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ یہاں جو شیر ببر کی طرح ابتلا کے آنے کا ذکر ہے، اس ضمن میں مجھے دو خوابیں بھی یاد آ گئیں جو پاکستان سے دو مختلف بزرگوں نے لکھ کر بھیجی، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ ایک عجیب خدا تعالیٰ کی طرف سے توارد ہو رہا ہے کہ ایک ہی مضمون کی خوابیں جو آگے پیچھے پہلے نہیں آیا کرتی تھیں لوگوں کو، وہ ایک ہی دن مجھ تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ اکٹھا مضمون ظاہر ہو کر پھر اس کے بعد وہ مضمون بدل جاتا ہے، پھر اور کے مضمون کی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ہی دن دو مختلف بزرگوں نے خوابیں دیکھی کہ شیر ببر کو مارا ہے انہوں نے، اور خواب کی طرز ایسی تھی جو ان کے لیے حیرت انگیز تھی، اور شیر کو پھر وہ بعض جگہ بند کیا ہے، اور جب وہ انہوں نے دیکھا ہے تو وہ خود ہی مر چکا ہے، اور ایک جگہ اس کو ویسے مارا ہے۔ تو علم تعبیر کی روح سے فاسق اور فاجر حاکم کو بھی شیر کہا جاتا ہے جو ظلم کی راہ اختیار کرے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جہاں فرمایا ہے کہ شیر ببر کی طرح ابتلا نازل ہوتا ہے، اس وقت مجھے پھر صحیح تعبیر سمجھ آئی کہ مراد یہ ہے کہ یہ ابتلا جو شیر ببر کی طرح نازل ہو رہا ہے گویا کھا جائے گا اور ہلاک کر دے گا، یہ ابتلا خود ہلاک ہونے والا ابتلا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جاں فشانی کی عادت پر مہر لگا دی، اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے ذلائل کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندھیاں چلیں اور سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے، اور وہ ذلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے، یہاں تک کہ رحمانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنی مربیانہ عادت کو یکبارگی ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسا انہیں تنگی اور تکلیف میں چھوڑ دیا کہ وہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں، اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے، اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا، ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا، غرض جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت اور سختی سے نازل ہوتی ہے، ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں، بلکہ جتنا مصائب و شدائد کا باران ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا ان کی ہمت بلند اور شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجے کے پاس یافتہ ہو کر نکلے، اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراض نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ پس اے پاکستان کے مظلوم احمدیوں، تمہیں مبارک ہو کہ بلند ہمت اور شجاعت ذاتی اور العزمی کے وہ آثار تم سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب اول درجے کے پاس یافتہ ہو کر تم ان ابتلاؤں سے نکلو گے۔ اول درجہ کے پاس یافتہ ہو کر تم ان ابتلاؤں سے نکلو گے،
اور عزت اور حرمت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا جائے گا۔ وہ دن لازماً آئیں گے کہ مسیح دوراں کو کانٹوں کا تاج پہنانے والے خود کانٹوں میں گھسیٹے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی کا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر